ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جہاں آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت آن لائن ہمارے ساتھ ممتاز ہمارے تجزیہ نگار آفتاب گل صاحب وہ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کی صورتحال پر. ماہر قانون بھی ہیں، کچھ قانونی امور بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم آفتاب گل صاحب. السلام علیکم جناب صاحب. اچھا جناب، وہ یہ جو ہمارا توہین عدالت کا ایک بل ابھی قومی اسمبلی میں آیا ہے، سینیٹ میں تو ابھی نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ فخر الدین جی ابراہیم تو کہتے ہیں اس کے لیے 4 فخر الدین جی ابراہیم چاہیے سمجھنے کے لیے. ہم نے سوچا آفتاب گل سے پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ بتا دیں. وہ تو 4 پتہ نہیں، میں فخر الدین ابراہیم صاحب جو مرضی کہیں. ہماری ایک پرابلم ہے میر صاحب، میں 1 منٹ دیتا ہوں آپ کا. ہم بات جو ہے وہ سامنے منہ پر کھل کے کہتے نہیں. ٹھیک ہے جی، میرا مطلب ہے یہ اس حکومت نے سپریم کورٹ کے ساتھ بالکل جنگ کا طبل بجا دیا ہے. انہوں نے کہا بھائی یا ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ 1931 میں ہٹلر نے اس وقت کے چانسلر کو خط لکھا تھا کہ جب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ حکومت کے مطابق نہ ہو تو حکومتیں نہیں جاتی، نیا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے. دس از اے لیٹر آف 1931 وچ ہی روٹ ٹو دا چانسلر. یہ ایک فیشسٹ، میں بتاؤں، ایک فیشسٹ اسرشن ہے اس حکومت کی. اور جس ہمارے یہاں پنجابی میں ابھی ایک وہ جارج آسبورن آیا ہوا پاکستان، وہ جرنلسٹ ہے وہاں کا، وہ ریسرچ کر رہا ہے پاکستان، وہ مجھے ملا تھا. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار میں محاوروں کی ترجمہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ باندر دے ہاتھ استرا آ گیا ہے. یہ باندر کے ہاتھ میں استرا آ گیا ہے. یہ بالکل اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کس طرف چل پڑے. یہ بل جون سے ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. یہ کنٹمپٹ والا معاملہ ہے ہی نہیں. آئین کے 203 کو یہ کہاں لے کر جائیں گے مجھے، میں پوچھتا ہوں. اس میں لکھا ہے، کورٹ اسپیسیفائی کیا گیا ہے، یہ تو ایک تو آئینی پروویژن ہے اور کورٹ از دا سپریم کورٹ. آپ کسی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ قانون کے ساتھ آپ کانسٹیٹیوشن کو کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا وقت گزر جائے، پھر کوئی اور مصیبت آ جائے، پھر ہم کوئی امینڈمنٹ کریں، ہم کو ایسا سلسلہ کریں کہ ایکسٹینشن ہو جائے. اور یہ جماعتیں جون سی ہیں جنہوں نے لوٹ مار کا پرچلن کیا، ایم کیو ایم اور یہ اے این پی، جنہوں نے پہلے کبھی اس قسم کا کاروبار شاید کیا نہیں تھا، اے این پی نے، ان کو پہلے تو پتہ لگا ہے یہ پیسوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ سارا لوٹ کسوٹ جاری ہے. اب کیا کر سکتے ہیں جس کو سپریم کورٹ کے پاس تاریخ پر فوج تو ہے نہیں تھی، وہ کیا کرے؟ وہ یہی کر سکتی ہے اپنے جو آفس ہیں ان کو اناؤنس کر دے، باقی وہ مانے نہ مانے وہ کیا کرے. اچھا یہ دوسرا جو ہے دوہری شہریت کا مسئلہ جو ہے، ہاں وہ بڑا میں آپ سے اس کو میں آپ کے وساطت سے ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں سر، اگر آپ آئین کو دیکھیں تو 62 میں نیشنلٹی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، سٹیزن شپ کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی. شہریت اور قومیت میں فرق ہے. انسان کی سیاسی تاریخ میں شہریت پہلے آئی اور قومیت بعد میں آئی. قومیت تو بعد میں بنی نہ چل کے. یہ شہریت جو ہے سر یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل ہو نہیں سکتی. دیکھیے اس کے ساتھ ٹیریٹری کا ہونا ضروری ہے. کرد جو ہیں وہ ایک قوم تو ہیں، وہ شہری نہیں ہے کردستان کے، یاد رکھیے وہ شہری نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ قوم فلسطینی جون سے ہیں وہ قوم تو ہیں، وہ شہری نہیں ہے، بیکاز وہ کیا ہے، وہ اتھارٹیز ہے، ملک نہیں ہے. ٹیریٹری کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اسی واسطے آپ دیکھیے قدیم یونان میں جہاں سے ہمارا جمہوری سفر انسانیت کا شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی نیشنلٹی نہیں تھی. دیر واز نو گریک نیشنل، دیر ور گریک سٹیزن. اس واسطے یہ بالکل فضول بات ہے یہ کہنی کہ جناب وہ وہاں سے بیٹھ کر ووٹ ڈال سکتے ہیں، نہیں ڈال سکتے ہیں. ایسے نہیں. ہمارے آئین میں لکھا ہے ہی ہیز ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان. یہ نہیں لکھا ہی ہیز آلسو ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان، یعنی کہ اور بھی شہریت ہو سکتی. بھائی اور شہریت ہو نہیں سکتی. سٹیزن انگلستان کا وہی ہے جو وہاں رہتا ہے، وہاں کے ٹیکس دیتا ہے، وہاں کے قوانین کے مطابق سارے کاروبار کرتا ہے. آپ یہ نیشنلٹی بعد میں ایشوز آئے ہیں، نیچرلائز سٹیزن وغیرہ ہو گئے، لیکن یہ ہمارے ہاں مجھے ڈر تھا، میں نے کو بڑا اتنا نہیں تھا. میں نے بار بار اس کو دیکھا ہے، اس میں لفظ سٹیزن ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے چینل پر بیٹھ کر کہ یہ دیکھیے سٹیزن شپ جو ہے یا سٹیزن کا سٹیٹس جون سے ہے یہ نیشنلٹی سے بہت بعد میں ہے، بہت پہلے کا ہے. یہ تصور بہت پہلے کا ہے. جو لوگ اس خطے میں رہتے تھے وہی وہاں کے سٹیزن تھے. ہم لوگ جو یہاں رہتے ہیں، یہاں پر ہم کاروبار اپنا کرتے ہیں، ہم سٹیزنز ہیں. ہی ہیز ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان. یہ 62 کے ایک اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا یہ بات ہے. دوسری بات میں یہ جو ہمارے کیمرون منٹر صاحب ہیں، انہوں نے کل جو بیان دیا وہ کئی لحاظ سے اہم ہے. خیر ایک تو خیر انہوں نے نواز شریف اور عمران خان کو کہا دیا کہ یہ امریکہ کے دوست ہیں،
इस पर आप क्या कहेंगे। लेकिन दूसरा जो अहम बात जिस पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, वो उन्होंने कहा कि और ये इंटरनेशनली ये बात कि नेटो की सप्लाई खोलना जो है इससे मसला हल नहीं हुआ है, बल्कि इसके बाद तो असल हमें बहुत से बातें जो करनी है। इससे लोग यही कहते हैं कि नेटो की सप्लाई खोलकर हम सलाला इंसिडेंट से पहले की जो सूरत हाल थी जो अच्छी नहीं थी वहां पहुंच गए हैं।